فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے ہیں اور مردوں سے بیعت لے رہے ہیں، تو مکہ کی خواتین بھی جو اسلام قبول کر چکی ہیں بیعت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ اسی وقت سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 نازل ہوئی ہے، جس میں آپ سے فرمایا جاتا ہے: اے پیغمبر، جب آپ کے پاس ایمان لانے والی عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان شرائط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زناکاری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کی جان نہیں لیں گی، اور کوئی بہتان نہیں باندھیں گی اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بیچ میں، اور آپ کے احکام کی جو نیکی کے ساتھ ہوں گے نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کیجئے، یقیناً اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا پہلی خاتون تھیں جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مسلمانوں میں 11ویں اور خواتین میں زوجہ رسول حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد دوسری خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ فاطمہ بنت اسد وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے امام علی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کعبہ کے پاس پہنچ کر اللہ پر اپنے ایمان کا اقرار و اظہار کیا اور اللہ سے التجا کی کہ ان کے لیے تکلیف آسان کر دے۔ دیوار کعبہ میں شگاف پڑ گیا اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبے کے اندر چلی گئیں، اور 3 روز تک کعبے میں رہنے کے بعد چوتھے روز یعنی 13 رجب کو کعبے سے باہر آئیں، جبکہ بیٹے امام علی علیہ السلام آغوش میں لیے ہوئی تھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حضرت فاطمہ بنت اسد کی مہربانی اور شفقت اس حد تک تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا: آج میری ماں رحلت کر گئی۔ آپ نے اپنا پیراہن بطور کفن حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو پہنایا اور ان کی قبر میں اترے اور لحد میں لیٹے، اور جب کہنے والے نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس قدر بے چین کیوں ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا: وہ بے شک میری ماں تھیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھیں اور مجھے کھانا کھلاتی تھیں، اور انہیں گرد آلود چھوڑ دیتی تھیں جبکہ مجھے نہلاتی اور آراستہ رکھتی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ میری ماں تھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا: جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ جنتی خاتون ہیں، اور خداوند متعال نے 70,000 فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ان کی نیابت میں نماز بجا لایا کریں۔ بعد ازاں پیغمبر نے ان پر نماز میت ادا کی اور ان کی جنازے میں شرکت کی، حتیٰ کہ میت جنت البقیع میں دفنا دی گئی۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان پاک پر۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔